الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ الرحمن زکوٰۃ کے عنوان سے بیان کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو جو کچھ کہا جائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز یہ اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ دینا اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جہاں تذکرہ اللہ نے نماز کا کیا وہی تذکرہ اللہ نے زکوٰۃ کا کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگ اسلام قبول کرتے تو آپ ان سے کہتے توحید پہ عمل کرنا، نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا اور نمبر 3 زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا داعی بنا کر بھیجا کہ معاذ پہلے لوگوں کو توحید یعنی اللہ ایک ہے اس کی دعوت دینا، نمبر 2 نماز کی دعوت دینا اور نمبر 3 زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ جس طرح بزرگان دین نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جو انسان نماز بھی پڑھیں گا زکوٰۃ بھی دیں گا کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے غریب نہیں کریں گے۔ آج دنیا کے اندر کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا کہ کسی نے زکوٰۃ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ بڑھنے کے۔ زکوٰۃ کے معنی طہارت کے۔ طہارت یعنی اللہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے، اللہ تمہارے مال کو بڑھائیں گا، اللہ تمہارے مال میں برکتیں پیدا کرے گا۔ اور جو انسان قانون خداوندی کو چھوڑ کر زکوٰۃ نہیں دیں گا اور ایسی ویسی زندگی گزاریں گا تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ مال تو ہوتا ہے لیکن مصیبتیں سر پہ کھڑی ہوتی ہیں، مال تو ہوتا ہے پریشانیاں ساتھ نہیں چھوڑتی، مال تو ہوتا ہے بیماری کی تلوار سر پہ لٹکتی ہے، مال تو ہوتا ہے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ خدا کا قانون ہے۔ اب جب لوگ ٹیکس لیتے ہیں تو اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ میں اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینا ہے 40واں حصہ، جس رب نے تم کو دولت دیا ہے اسی رب کے نام پر 40واں حصہ دینا ہے۔ 100 روپے تو 2.5 روپے دینا ہے، 1000 پہ 25 روپے دینا ہے، 2000 پہ 50 روپے دینا ہے، اور 1 لاکھ پر آپ پر زکوٰۃ 2500 فرض بنتی ہے۔ اب زکوٰۃ کیسے دیں؟ بہت غور سے بات کو سمجھیں گا اور سنیں گا۔ کبھی بھی زکوٰۃ کے معاملے میں آگے پیچھے نہیں ہونا، یار میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے میں کیسے دوں؟ ایک بندہ ہے اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہے یا سونا چاندی ہے، آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج جمعہ کی تاریخ میں 35,700 روپے بنتی ہے۔ آج
680 روپے زکوٰۃ تولہ چل رہی ہے۔ آج کے لحاظ سے اگر کسی نوجوان کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی بہن کے پاس، کسی ماں کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہیں 35,700 روپے، تو وہ صاحب نصاب بن گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پر فرض ہے: سونا چاندی، نمبر 2 نقدی رقم، اور نمبر 3 جو آپ نے بیچنے کے لیے مال خریدا ہے اس مال پر۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھو کہ بندے کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، مطلب 52.5 تولہ چاندی کا مالک، چاندی ہو یا سونا ہو، یا پھر رقم موجود ہو، یا پھر دکان میں اتنا سامان ہو کہ آج اگر اتنا سامان ایک دم بیچ دیں تو اتنی رقم آ سکتی ہے، تو وہ صاحب نصاب بن جائیں گا۔ بھئی کسی کی دکان میں کپڑا رکھا ہوا ہے، اگر آج کی رقم میں پورا کپڑا بیچ دیا جائے تو وہ 1 لاکھ کا بکیں گا، تو اس 1 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹی کے شادی کے نام پر پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ جو پیسہ بیٹی کے شادی کے نام پر جمع کیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جو زکوٰۃ حج کے نام پر جمع کرتے ہیں جو رقم حج کے نام پر جمع کی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ گھر میں پیسہ کرنسی موجود ہو یا بینک کے اندر پیسہ موجود ہو، جتنا پیسہ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس موجود ہے، سونا چاندی رقم دکان کا سامان سب ملا لیا جائے، اب سب کی رقم کتنی بنتی ہے؟ 5 لاکھ بنتی ہے، تو 5 لاکھ پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ دیکھو اس ملک بھارت کے اندر 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی اس ملک بھارت کے اندر ہے، اور لگ بھگ اندازے کے مطابق 12 کروڑ مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یعنی 12 کروڑ لوگ صاحب نصاب ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ زکوٰۃ لوگ صحیح معنوں میں نکالتے ہی نہیں۔ اگر یہ 12 کروڑ کے اندر اللہ نے ایسے بندے بھی بنائے ہیں جن کی زکوٰۃ کروڑوں کی بنتی ہے، ایسے بھی مسلمان مالدار ہیں جن کی رقم کروڑوں کے اندر بنتی ہے، اگر صحیح معنوں کے اندر مسلمان زکوٰۃ نکالے، اللہ کی قسم کچھ ہی سال کے اندر مسلمانوں سے غریبی ہمیشہ کے واسطے ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، اب دیکھو کتنی خواتین گیٹ پر بھیک مانگتی ہیں، رمضان شریف کے اندر کتنی بہنیں دکان بھیک مانگ رہی ہیں، کتنی جوان بچیاں بھیک مانگ رہی ہیں۔ کل ہی ایک بچی دیکھا، میں تقریباً 13 سال عمر ہوں گی غالباً یا 14 سال، میں نے اس سے رک کر پوچھا آپ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرے والد غریب ہے، والدہ بھی غریب ہے، کما نہیں سکتے، میں زکوٰۃ مانگنے نکلی ہوں۔ اگر صحیح معنوں کے اندر مسلمان زکوٰۃ کو نکالیں گے تو اللہ کی قسم 13-14 سال کی بچی کو مین راستے پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے زکوٰۃ بنایا کس لیے؟ تاکہ تم ہمدرد بنو۔ زکوٰۃ دینے سے انسان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے انسان کو اپنے مال سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دلوں میں میرا قانون کا احترام رہے، مال کا احترام نہ رہے۔
جو انسان زکوٰۃ کو نہیں دے گا وہ کنجوس بن جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے اور اللہ اور آخرت کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مسائل یا تو معلوم نہیں یا معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بہت زکوٰۃ کے مسائل آسان ہیں۔ گھر میں بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ دیکھو بزرگان دین، بیٹا الگ کماتا ہے، باپ الگ کماتا ہے، بیوی کے گلے میں زیور الگ ہے تو ماں کے پاس زیور الگ ہے، تو کسی ایک کی زکوٰۃ ادا کرنے سے سب کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ باپ کی نماز پڑھنے سے بیٹوں کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ باپ کے کھانے سے بیٹوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ اب بچے بالغ ہو چکے ہیں، ہر ایک پر اپنی اپنی زکوٰۃ فرض ہے۔ باپ صاحب نصاب ہے تو اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور میں نے صاحب نصاب کی تفصیل بتلا دی ہے کہ جو 35,700 کا مالک ہو، رقم کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا کاروبار کی شکل میں ہو، یا بینک کے اندر پیسہ موجود ہو، یا پلاٹ کے اندر پیسہ اٹکا ہوا ہو، سب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ باپ صاحب نصاب بن چکا ہے تو باپ اپنی زکوٰۃ الگ نکالیں گا۔ بیٹا صاحب نصاب بن چکا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ الگ نکالیں گا۔ اب بیوی کے گلے میں اتنے زیورات ہیں کہ وہ صاحب نصاب بن چکی ہے، سونا کچھ ہے، چاندی کچھ ہے، پیسہ کچھ ہے، یہ تینوں کا حساب کیا جائے۔ اب تینوں کے حساب میں دیکھو کہاں تک بنتا ہے۔ بھائی سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، رقم بھی ہے، اگر یہ تینوں کا حساب کیا جائے 35,700 روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ اس خاتون پر واجب ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہوتا کیا ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ کسی بچی کا نکاح ہوتا ہے، ماں باپ زیورات دیتے ہیں۔ اب جو ماں باپ زیورات دیتے ہیں وہ بچی اس کے مالک بن جاتی ہے۔ ادھر شوہر بھی زیور ڈالتا ہے، مہر کے شکل میں ڈالتا ہے یا پھر ایسے ڈالتا ہے۔ اب اس مسئلے کی وضاحت کر لینا چاہیے شوہر نے کہ میری بیوی میں آپ کو زیور دے رہا ہوں، یہ زیور دے کر میں آپ کو اس کا مالک بنا رہا ہوں۔ مالک مطلب یہ آپ کے اختیار میں ہے، جو چاہے کرے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بیوی کو سونے کا مالک بنا دیے۔ اب جتنا بھی سونا اس اللہ کے بندی کے پاس ہے وہ اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر شوہر خوشی کے ساتھ میں بیوی کی زکوٰۃ نکالتا ہے بیوی کو پوچھ کر تو ٹھیک، اگر شوہر کہتا ہے کہ میں تمہاری سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہوں، تم تمہاری نکال لو، اب بیوی کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے کا انتظام کرے۔ پہلے تو اخلاقاً شوہر کو چاہیے وہ زکوٰۃ نکالے بیوی کی، وہ بیوی کو پوچھ کر نکالے، میں نکالنا چاہ رہا ہوں، بیوی کہیں ٹھیک ہے نکالو تو شریعت کہتی ہے اب نکال سکتا ہے۔ اگر شوہر نے کہہ دیا میں تمہارے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہوں تو بیوی کو چاہیے زکوٰۃ کی رقم کا بندوبست کرے، اگر رقم کا بندوبست نہ ہو تو زیور کو بیچ کر زکوٰۃ کو ادا کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر آپ اپنے گھر پہ گئے، کیونکہ یہ بات صرف یہیں پر نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو آپ کی دعاؤں سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جب حضرت اپنے گھر پہ گئے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں کچھ چاندی کی انگوٹھیاں تھیں، چاندی کی انگوٹھیاں۔ حضرت نے پوچھا عائشہ یہ انگوٹھیاں کہاں سے لائیں؟ کہا حضرت مجھے نظر آئی تو میں نے خرید لیا، مجھے پسند آئی تو ہاتھ میں پہن لیا۔ حضرت نے کہا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ نکالی ہے؟ اے عائشہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو سنو اللہ تعالیٰ جہنم کے انگاروں کو تمہارے ہاتھ میں پہنائیں گا، جہنم کے انگاروں کو تمہارے ہاتھ میں پہنائیں گا۔
اس سے وہ بہنیں جو سونے کی انگوٹھے پہنتی ہیں، وہ بہنیں جو سونے کے زیورات پہنتی ہیں اور چاندی کے پائزیب پہنتی ہیں اور رقم بھی موجود ہیں، وہ ساری رقم کو جمع کرے، دیکھے سونا کتنے کا بنتا ہے، آج کی تاریخ میں چاندی کتنے کی بنتی ہے، پھر پیسہ کتنا ہے، وہ سب ملا کر وہ بہن زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا، وہ روزانہ دعا کرتا ہے، اے اللہ آپ اس بندے کے مال کو اچھا رکھیے اور اس بندے کو اچھا رکھیے جو مال آپ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اس بندے کو بھی اچھا رکھیے اور اس کے مال میں برکت دیجیے، اور اس بندے کو دنیا کے اندر بھی اچھا رکھیے اور آخرت کے اندر بھی اس بندے کے ساتھ میں خیر کے معاملے فرمائیے جو مال آپ کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ پھر وہی فرشتہ بد دعا کرتا ہے، یا اللہ جن کو آپ نے مال دیا ہے وہ مال آپ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، اس کے مال کو برباد کر دیجئے، اس کے مال کو ہلاک کر دیجئے۔ تو شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ آج کتنی بہنیں ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، رقم بھی ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ زکوٰۃ نکالنا انتہائی ضروری۔ اب کسی بندے نے جو ہے پلاٹ لیا اور پلاٹ اس نیت سے لیا کہ میں اس پلاٹ کو بیچوں گا اور اسے نفع حاصل کروں گا۔ اب پلاٹ کتنے میں لیا تھا وہ چھوڑیے، آج پلاٹ کتنے کے اندر بکیں گا اتنی رقم پہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اگر کسی بندے نے مکان یا پلاٹ خریدا کہ میں نے اس پلاٹ پہ مکان بنا کے رہنا ہے، اب گھر خریدا کہ میں نے اس گھر میں رہنا ہے، تو پھر اس گھر پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گھر خریدا ہے اور پلاٹ خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، تو گھر کے رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کتنے بندوں کے پلاٹ ہیں؟ کس کے 2 پلاٹ ہیں، کس کے 3 ہیں، کس کے 4 ہیں، کس کے 5 ہیں، لیکن اب تک زکوٰۃ نکالے ہی نہیں۔ جس پلاٹ سے آپ کو آمدنی کی امید ہے اس پلاٹ پہ زکوٰۃ واجب ہے، چاہے بیٹی کے نام پہ خریدو یا بیٹی کے شادی کے نام پہ خریدو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو انسان زکوٰۃ کو دیں گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو غریب نہیں کریں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اچانک منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ مسلمان آپس میں پریشان ہو گئے، کرے تو کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا جو حضور کے زمانے کے اندر اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ میں رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر ابھی وہ اونٹ دیں گا اور رسی نہیں دیں گا ابوبکر صدیق تنے تنا اسے جنگ کریں گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ تو اگر صحیح معنوں کے اندر ہماری زکوٰۃ غریبوں تک پہنچی، یتیموں تک پہنچی، بے سہارا تک پہنچی، مریضوں تک پہنچی، مدرسوں تک پہنچی، تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو غربت آپ کو نظر آ رہی ہے غربت ختم ہو جائیں گی۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سگی پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پوترا دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نواسا نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن کوئی سوتیلے باپ ہیں، سوتیلے باپ کو سوتیلا بیٹا زکوٰۃ دے سکتا ہے، ساسو ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سسر جی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق کون؟ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار۔ بہن غریب ہے
وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اتنا زیور اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب بنے۔ تمہاری بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے، اتنی زکوٰۃ دو کہ تمہارے بہن کا گھر خرچہ رمضان شریف میں چل سکے۔ بھائی غریب ہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہیں، اتنی زکوٰۃ دو کہ وہ صاحب نصاب نہیں بننا چاہیے۔ اور نمبر 2، گلی محلہ کے غریب، کیونکہ ان کو آپ روز دیکھتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دو۔ جو مدرسے والے ہیں، جن کے واقعتاً مدرسے ہیں، ان کو زکوٰۃ دو۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے نمازوں کو اپنایا، ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے قرآن پاک کو سینے پہ رکھا، سر پہ رکھا، ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے زکوٰۃ پوری ادا کی۔ ایک دور آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر، یہ دونوں کے زمانے میں ایسا دور آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے زکوٰۃ صحیح نکالی، اب جن کو زکوٰۃ دی انہوں نے کاروبار شروع کیا، بزنس کو شروع کیا، دل میں سوچا کب تک ہم بھیک مانگتے رہیں گے، کب تک زکوٰۃ کھاتے رہیں گے، زکوٰۃ کب تک لیتے رہیں گے، ہم کب زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو نواز دیا، ایسا نوازا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے بنے۔ مدینہ پاک کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ سارے دینے والے تھے۔ ایسا بھی دور آیا۔ اگر صحیح معنوں کے اندر مسلمان اب بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی سالوں میں وہ دور آئیں گا، آپ زکوٰۃ لے کر پھریں گے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کے پاس جاؤں گے زکوٰۃ تو کہیں گا بھائی میری زکوٰۃ پڑی ہوئی ہے، میری زکوٰۃ کہاں تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آج حال یہ ہوا زکوٰۃ دینے والے کم پڑ گئے، لینے والے زیادہ ہو گئے۔ میں نے ایک پہلے بتا دیا تھا کہ 30 کروڑ آبادی مسلمانوں کے ملک بھارت کے اندر، جس میں سے 12 کروڑ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں سے لوگ صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے بولو۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہاری جان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا، اور ان کے لائق فرزند شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ سہارنپور سے قریب بھٹ بول کر ایک گاؤں ہے، وہاں پر انگریزوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، انگریزوں کی، اور ان کوٹھیوں کے اندر مسلمان ملازمت کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور انگریز اکثر دلی یا کلکتہ میں رہا کرتے تھے، بڑے بڑے شہروں کے اندر، دہلی یا پھر کلکتہ۔ اب بھٹ کے اندر، بھٹ جو گاؤں تھا وہاں پر بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں انگریزوں کی، جب کام چلتا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ ایک آگ جنگل سے نکلی اور ساری کوٹھیوں کو جلا دی۔ اب ایک ملازم مسلمان تھا، اس نے دل میں سوچا بھائی میں ملازم ہوں، کام کرنے والا ہوں، نوکر ہوں، تو اپنے آقا انگریز کو جو ہے خبر کرنا چاہیے کہ آگ نے کوٹھیوں کو جلا دیا ہے، تمہاری کوٹھی بھی جل گئی۔ تو سہارنپور سے بھاگتے ہوئے دہلی گیا اور انگریز سے کہا حضور جتنی کوٹھیاں بھٹ کے اندر تھی ساری جل کے راکھ ہو گئی اور آپ کی کوٹھی بھی جل گئی۔ تو وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، وہ سنتا رہا، اطمینان سے لکھتا رہا، سنتا رہا، اطمینان سے لکھتا رہا، سنتا رہا، لکھتا رہا، پھر کہا قلم کو نیچے رکھ کر میری کوٹھی جل نہیں سکتی۔ مسلمان نے کہا کیوں؟ اس انگریز نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور جو زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک انگریز کہہ رہا ہے۔ جب ایک مسلمان سہارنپور بھٹ میں گیا، اس نے دیکھا سب کی کوٹھیاں جل گئی، جس انگریز کی کوٹھی پر وہ کام کرتا تھا وہ کوٹھی ویسے محفوظ رہی۔ یہ زکوٰۃ دینے کی طرف سے۔
مسلمان زکوٰۃ دے یا انگریز زکوٰۃ دیں، اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ذرا واقعہ سنے، سورہ قلم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ملک یمن میں حبشہ ایک گاؤں تھا، ملک یمن میں حبشہ ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک زمیندار تھا، بڑا رحم دل، بڑا ہمدرد، بڑا سخی، بڑا فیاض، اور جب بھی اس کے کھیت میں پھل آتے تو وہ بیچارہ غریبوں کو بلاتا اور جو کچھ اس کی زکوٰۃ نکلتی پھلوں کی، صدقہ نکلتا، وہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس کا ہر سال کا معمول تھا، جب بھی پھل کو نکالتا تو سارے غریب کھیت میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہ برابر زکوٰۃ کو نکالتا۔ خدا کی شان، وہ رحیم دل کسان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے انتقال کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اپنے بچے مشورہ کرنے لگے، باپ تو مر چکا ہے، اب ہمارے کھیت کے پھل پک چکے ہیں اور ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، احمق تھا کہ اپنے کھیت کا ایک بڑا حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ چپکے خاموشی میں اپنے کھیت پہ جانا ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے سورہ قلم میں بیان کیا ہے 29 باری کے اندر۔ چپکے بھائی لوگ رات میں اٹھیں کہ فجر سے پہلے کھیت کے پھل کو نکال لیں گے تاکہ کوئی غریب ہمارے کھیت تک نہ آ سکے اور ہم سے پھل نہ مانگ سکے اور ہمیں منافع زیادہ ہو۔ چپکے سارے بھائی کھڑے ہوئے اٹھیں، رات دیر اندھیرے میں چلے کھیت کی طرف، چلتے رہے کھیت میں گئے۔ قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے بل نحن محرومون۔ جب وہ کھیت میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کھیتی کو جلا دیا، پھل بھی جل گئے، درخت بھی جل گئے، کھیت بھی جل کے راکھ ہو گیا۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اپنے کھیت میں نہیں آئے ہیں، ہم بھول کر کسی اور کے کھیت میں آ گئے ہیں۔ جب غور کیا، سمجھا، دیکھا، پھر دل نے کہا یہ کھیت کسی اور کا نہیں، یہ کھیت تو ہمارا ہے۔ بل نحن محرومون، ہماری قسمت پھٹ چکی ہے کہ ہم نے غریبوں کا حق دبانے کی کوشش کی، اس رب نے سارا مال ہم سے چھین لیا ہے۔ پھر ملامت کرنے لگے، بڑا تانا چھوٹے کو دے رہا ہے، چھوٹا تانا بڑے کو دے رہا ہے، بیچ والا تانا چھوٹے کو دے رہا ہے، بیچ والا تانا بڑے کو دے رہا ہے۔ ایک دوسرے کو تانے دینے لگے اور خالی ہاتھ ان کو کھیت سے واپس آنا پڑا۔ زکوٰۃ نہیں دی، غریبوں کا حق مارنے کی کوشش کی، میرے رب نے سارے کھیت کو جلا دیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ بھائی ان کی نیت میں، ان کی نیت خراب ہو چکی تھی، جو کچھ اللہ کا قانون تھا اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پورے کھیت کو جلا کے صاف کر دیا۔ تو کبھی بھی زکوٰۃ اور نماز میں آگے پیچھے نہیں ہونا۔ وقت ہو گیا نماز پڑھ لینا، وقت آ گیا زکوٰۃ دے دینا۔ اور جو انسان مال کو گنتا ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے مال کو گننا شروع کرے گا تو اللہ بھی گن کے دینا شروع کرے گا۔ اے ام سلمہ مال کو گنتے مت جاؤ، کہا حضرت کیوں؟ کہا اللہ بھی گن کے دینا شروع کر دے گا۔ تو زکوٰۃ دو، یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، مسکین کو دو، بیواؤں کو دو، بہنوں کو دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں مدرسوں میں دو، مسافر کو دو، جو واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرو۔ دو زکوٰۃ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک مسلمان تھے، ان کا نام ثعلبہ ابن حاطب انصاری کا حضور دعا فرمائیے میں مالدار بن جاؤں۔ حضرت نے کہا کیا تجھ کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ کیا حضور دعا فرمائے مالدار بن جاؤں؟ تو آپ نے کہا کیا تجھ کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ تو ثعلبہ ابن حاطب انصاری واپس چلے گئے۔ پھر دوبارہ کہا حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے مالدار کر دے۔
حضور نے کہا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں. ہاتھ اٹھیں, اللہ نے محبوب کی دعا قبول فرما لی. ثعلبہ کے مال میں اللہ نے خوب برکت دی. اور ثعلبہ ابن حاتب انصاری نے حضور سے وعدہ کیا تھا اگر مجھے اللہ مال زیادہ دیں گا تو جن کے حقوق بنتے ہیں میں ان کے پورے حق ادا کروں گا. کیا اچھی بات ہے. اللہ نے بکریاں زیادہ دی. اتنی برکت بکری میں ہوئی کہ ثعلبہ ابن حاتب انصاری کو مدینہ کی جگہ ناکافی ہوئی, جنگل میں چلے گئے اور ظہر عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے مدینہ میں آ کر. پھر مال میں کثرت ہوئی, بکریاں زیادہ ہو گئیں. پھر مدینہ کا جنگل چھوڑ دیا, آگے چلے گئے. ایک وقت آیا کہ خالی جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے, باقی نمازیں جنگل پڑھ لیا کرتے تھے. پھر اور مال زیادہ ہوا. ایک وقت آیا کہ وہ جگہ چھوڑنا پڑی. حضرت نے پوچھا صحابہ سے بھائی ثعلبہ کیسا ہے؟ کہ حضرت اس کے مال کی کثرت نے اس کو مدینہ سے دور کر دیا ہے. آپ نے کہا یا ویحا ثعلبہ, اے ثعلبہ تجھ پہ افسوس ہے. قرآن نازل ہوا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. ہجرت کے بعد زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا. ہجرت کے بعد میرے محبوب ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے, ان کے مال کو پاک کیجئے, وہ تصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کیجئے. جب یہ آیت نازل تو حضرت نے دو آدمیوں سے کہا جاؤ بھائی زکوٰۃ کی وصولی کرو, فلاں فلاں کے بعد جاؤ, فلاں فلاں کے بعد جاؤ. جن جن کے نام حضرت نے دیے تھے وہ عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والے سب کے پاس پہنچے. ثعلبہ کے پاس گئے کہ حضرت نے زکوٰۃ دینے کو کہا اور آپ کا دستخط نامہ اس کو دکھایا اور قرآن کی آیت بھی سنائی. تو ثعلبہ سوچنے لگ گیا اور دل نے کہا یہ ٹیکس ہے, جزیہ ہے, کیا یہ تو ٹیکس ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کا قانون ہے. بہرحال اس نے کہا تم آگے جاؤ, جب تم مدینہ واپس جاؤ گے تو پھر مجھ سے ملاقات کرنا. کہا ٹھیک ہے. یہ دونوں صحابہ آگے گئے. ایک صحابی ام سلیم سے ملاقات ہوئی اور ان کو زکوٰۃ کیا جو کچھ قرآن نازل ہوا بتلایا گیا, حضرت کا حکم ان کو سنایا گیا. تو انہوں نے کہا جو میرا مال سب سے قیمتی ہے, بہترین ہے, وہ جانور تم لے کر جاؤ. تو ان دونوں صحابہ نے کہا ہمیں حضور نے کہا قیمتی مال مت لینا اور دبلا مت لینا, درمیانی مال لینا, قیمتی بھی نہ ہو دبلا بھی نہ ہو, درمیانی مال دو. کہ نہیں میری خواہش ہے کہ اچھا مال لے کر جائیں. بہرحال پھر پہنچے ثعلبہ کے پاس اور کہا ثعلبہ زکوٰۃ دے دو. تو ثعلبہ پھر کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہیں, جزیہ ہیں, میں کیسے دوں, ابھی سوچنے کا موقع دو. جب یہ دونوں صحابہ مدینہ پہنچے اور ام سلیم کی سلیمی کی داستان سنائی, سلیمی نام ہے, سلیمی کی داستان سنائی, قیمتی مال دیا. حضرت نے بڑی دعائیں دی اللہ اس کو آباد رکھے, اس کو خوش رکھے. پھر پوچھا ثعلبہ نے کیا کہا, تو دونوں صحابہ نے کہا حضرت ثعلبہ نے کہا تو ٹیکس ہے, یہ تو جزیہ ہے, میں سوچتا ہوں. تو اللہ نے حکم بھیجا میرے محبوب آپ ثعلبہ کی زکوٰۃ مت لینا. تو حضرت نے 3 بار کہا یا ویحا ثعلبہ, یا ویحا ثعلبہ, یا ویحا ثعلبہ, اے ثعلبہ تجھ پہ افسوس ہے, تجھ پہ افسوس, تجھ پہ افسوس. وہاں حضرت کے مجلس میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا. اس نے سنا, بھاگتے ہوئے گیا جنگل کے اندر اور ثعلبہ کو پوری داستان سنا کہ حضور نے تیرے بارے میں افسوس کا اظہار کیا ہے. اب وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے کہا حضرت میری زکوٰۃ لے لو. حضور نے کہا مجھے اللہ نے منع کر دیا, پہلے میں نے 2 لوگوں کو بھیجا تھا, تم نے واپس کر دیا, اب مجھے خدا نے منع کر دیا کہ ثعلبہ کی زکوٰۃ مت لینا. اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے دنیا کو پردہ کیا, آپ کی وفات ہو گئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ثعلبہ زکوٰۃ کو لے کر آئے کہ میری زکوٰۃ لے لو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا محبوب نے زکوٰۃ نہیں لی, میں زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہوں. پھر ثعلبہ واپس چلے گئے. حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر زکوٰۃ کو لے کر آئے, تو حضرت زکوٰۃ لے لو.
تو حضرت عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، جس مال کو ابو بکر صدیق نے نہ لیا ہو، جس مال کو سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا ہو، اس مال کو میں کیسے لوں؟ واپس کر دیا۔ پھر یہی ثعلبہ ابن حاطب انصاری حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر زکوٰۃ کو لے کر آئے کہ میری زکوٰۃ لے لو۔ حضرت نے فرمایا جس مال کو دونوں خلفاء نے نہ لیا ہو، حضور پاک علیہ السلام نے نہ لیا ہو، عثمان کی کیا مجال ہے، وہ زکوٰۃ لے لے۔ واپس کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ثعلبہ ابن حاطب انصاری مرتد بن کے مرے ہیں، دنیا سے گئے تو کافر بن کر گئے ہیں۔ اس زکوٰۃ کو نہ دینے کے نقصانات، اس واسطے بہت سارے نوجوان جو جاب کرتے ہیں، شاپ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، پلاٹ ان کے پاس ہے، بینک کے اندر پیسہ ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، کہیں نہ کہیں اتنا پیسہ ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتے ہیں، ان کو چاہیے پہلے زکوٰۃ نکالے، قانون خدا کو پورا کرے، حکم خداوندی کو پورا کرے، اللہ کے قانون کے سامنے اپنے پیشانے کو زمین پہ ٹیک دیں، اللہ کے قانون کے سامنے پیسوں کے تھیلی کو کھول دیں۔ اللہ کا قانون اصل ہے، میرا پیسہ اصل نہیں ہے، اللہ کی شریعت اصل ہے، میری دولت اصل نہیں ہے، اللہ کا حکم اصل ہے، میرا پیسہ اصل نہیں ہے۔ اگر اتنے سارے نوجوان سوچ لیں گے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اگر اتنے سارے جوان زکوٰۃ نکال دیں گے تو انشاءاللہ اس پرانے علاقے کے اندر کوئی بہن مسجد کے گیٹ پر اور اپنے دامن کو پھیلا کر بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی، کوئی معصوم بچیاں مین راستوں پر، دودھ کے ٹھیلوں پر، چائے کے گاڑوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی، کوئی جوان بہنیں بیوہ ہو یا کماری ہو آپ کو راستوں پر افطار کے ٹائم بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی۔ شرط ہے پورا مجمع اٹھنے کے بعد اپنا کیلکولیشن کرے، حساب کرے کہ میں صاحب نصاب بنتا ہوں یا نہیں بنتا ہوں۔ اگر بنتا ہوں تو آج میں افطار میں کم کھاؤں گا، شام میں کم کھاؤں گا، سحری کم کروں گا، کپڑے کم لوں گا، پہلے اللہ کے قانون کو پورا کروں گا۔ اگر یہ سب طے کر لیں گے تو ایک خوشگوار ماحول بنے گا، ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ اور حضور امت کو چھوڑ کر گئے تھے خودداری پر، اور حضور امت کو چھوڑ کر گئے تھے خودداری پر کہ میری امت خوددار بننا، کسی سے مت مانگنا سوائے خداوندی کے۔ تو اگر سارے لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو بہنیں، بچیاں، بچے، بوڑھے، بزرگان دین، یہ آپ کو کوئی بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان سے کہیں گے یہ لو 5000 روپیہ بھیک مت مانگنا، تو انشاءاللہ الرحمن وعید کے چاند تک بھیک نہیں مانگیں گے، ان کا چولہا سلگیں گا، ان کے معصوم بچوں کے گھر میں کپڑے آئیں گے، ان کے گھر میں کھانے کا سامان آئیں گا، ان کے گھر میں افطار کا سامان آئیں گا، ان کے گھر میں سحر کا سامان آئیں گا۔ جب بہنیں ان کے گھر آئیں گے تو بہنوں کو کچھ کھلائیں گے، پلائیں گے، وہ مانگنے باہر نہیں نکلیں گے۔ بہت ساری بہنیں بیوہ وہ ہوتی ہیں جو مجبوراً باہر نکلتی ہے، جن کی غریبی، بچوں کا جو حال رونے دھونے کا ہوتا ہے، جو بچے گلی میں کھیلتے ہیں اور امیروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، 2 جوڑے خریدے، 3 جوڑے خریدے، شوز خریدے، اچھے ٹوپی خریدے، بہترین کپڑے خریدے اور اچھی گھڑیاں خریدی، تو ماں سے جا کر کہتے امی جان مجھے بھی کپڑا چاہیے، میں پھٹی پیانٹ کب تک پہنوں، پھٹا ہوا شرٹ کب تک پہنوں، میلا ٹی شرٹ کب تک پہنوں، پھٹی ٹوپی کب تک پہنوں۔ ماں مجبوراً بچوں کی آنکھیں آنسو پر باہر نکلتی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھیک مانگتی ہے۔ وہ جانتی بھیک مانگنا غلط ہے، 100 بار غلط ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ کوئی بینک کا لال میرے گھر تک میرے بچوں کے کپڑے لے کر نہیں آئیں گا۔ یہ حضرت کا دور نہیں ہے، صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ خود غرضی کا زمانہ ہے، مفاد پرستی کا زمانہ ہے۔ اور کسی کو 2 جوانوں اور بزرگوں خدا کے واسطے ان کے فوٹو مت نکالو، کسی بہن کو راشن کا تھیلا دو تو فوٹو مت نکالو۔ اگر آپ اس بہن کا فوٹو نکالتے ہیں، کل کو اگر تمہاری بہن ہوتی کیا تم ایسے فوٹو نکالتے؟ اگر تمہاری ماں ہوتی کیا تم ایسے فوٹو نکالتے؟ ایک تھیلا تیرے راشن کا 25 کلو گیہوں کا، 10 کلو چاول، 2 کلو تیل، 1 کلو دال، اس بوڑھی خاتون کا فوٹو نکال رہے، واٹس ایپ پہ ڈال رہے، فیس بک پہ ڈال رہے، دنیا کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ کل کو تمہاری ماں ایسے کھڑے ہوتی کیا آپ ایسا فوٹو نکالتے؟ اگر تمہاری بہن کھڑی ہوتی کیا تم ایسا فوٹو نکالتے؟ دینا تو خدا کے واسطے دو اور اجر عظیم کا مستحق بنو، دنیا میں جنت کے مزے لوں گے انشاءاللہ الرحمن۔
غریبوں کی دعائیں، بچوں کی دعائیں جنت دلاتی ہے۔ دیکھا تو دیکھو اکیلے میں امام زین العابدین بن حسین کا انتقال ہوا، 100 گھر کی بیوائیں گھر سے باہر نکلی، رو رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا زین العابدین تمہارا بھائی تو نہیں ہے، تمہارا چاچا بھی نہیں ہے، تمہارا ماموں بھی نہیں ہے، کیوں روتی ہو؟ ان بیوہ خواتین نے کہا زین العابدین بن حسین یا آل رسول ہے، ہمارا بھائی بھی نہیں ہے، ہمارا ماموں بھی نہیں ہے، ہمارا چچا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا مسیحا ہے، جب تک یہ زندہ تھا تہجد کے وقت میں ہر مہینے ہمارے گھر پر راشن لا کر دیا کرتا تھا، ہمارے علاوہ اور زین العابدین کے علاوہ اور خدا کے علاوہ چوتھے بندے کو معلوم نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں مسلمانوں کا مسیحا۔ تو امید کرتے جمعہ کا پیغام انشاءاللہ الرحمن میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور پورے امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ ایک خوش آئند پیغام لائیں گا، اور سارے جوان دینے والے بنیں گے، سارے بزرگ دینے والے بنیں گے، بہنیں زکوٰۃ نکالیں گی، مائیں زکوٰۃ نکالیں گی، جو بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، زیورات ان کے نام کے بن چکے وہ بھی انشاءاللہ اپنے زکوٰۃ نکالیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا معاشرہ غربت ختم ہوں گی، ایک اچھا معاشرہ بنے گا، ایک اچھا رمضان گزرے گا۔ جو بہنیں مغرب کے ٹائم بھیک مانگتی ہے وہ دعا کریں مصلی پر بیٹھیں گے اور آپ کے واسطے دعائیں کریں گے، یا اللہ اس بندے نے در در کے ٹھوکر کھانے سے مجھے بچا لیا ہے، میں اس وقت بھیک مانگتی تھی، اس نے زیادہ پیسہ لا کر دیا ہے، اب مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس وقت مصلی پر آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے نسلوں کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ اس کے آنسو نکلیں گے، آپ کی نسلیں ہری بھری بن جائیں گی، آپ کی نسلیں متقی کے امام بن جائیں گی، آپ کی نسلیں وہ بنیں گی جو قرآن کا داعی بنیں گی، حامی قرآن بنیں گی، داعی قرآن بنیں گی، ناشر قرآن بنیں گی، اور اللہ آپ کی نسلوں سے انشاءاللہ الرحمن دین کا بہترین کام لیں گے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔